کہ ہم جن کو قبروں میں سلا کے آئے ہیں نا، وہ اپنے خاندان کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنے خاندانوں کو یاد کرتے ہیں جن کو قبروں میں سلا کے آئے ہیں ہم۔ جس طرح کوئی جیل میں ہو، کوئی قید میں ہو، تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں نا، اور پھر کبھی اس کے لیے کھانا، کبھی جناب کچھ، کبھی ملاقات۔ یار خدا را جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ قبروں پہ ضرور حاضری دیں، کیونکہ یہاں تو پیغام آ سکتا ہے نا، وہاں سے پیغام کوئی نہیں بھیج سکتا، پیغام کوئی نہیں بھیجتا۔ قبروں پہ حاضری دیا کرو۔ مسلم شریف کی ایک روایت سن کے بات کا اختتام کرتا ہوں۔ ایک صحابی کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا بیٹا جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے تو تم نے مجھے دفنا کے فوراً واپس نہیں آنا، بلکہ اتنی دیر تک قبر پہ بیٹھے رہنا جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے تقسیم نہیں کر دیا جاتا، جتنا ٹائم اس وقت لگتا ہے نا اتنی دیر تک میری قبر پہ بیٹھے رہنا تاکہ میرا قبر میں دل لگ جائے۔ ہم قبر میں چھوڑ آئے جن کو، اور سال ہا سال گزر گئے، ان کی قبروں پہ نہیں گئے۔ قبروں پہ حاضری دیں۔ آج آپ اپنے والدین کی قبروں پہ حاضری دیں گے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں۔ ایک تو بچوں کو احساس ہو کہ ہم سب نے یہاں آنا ہے، دوسرا آپ کے بچے کو پتہ ہو کہ میرے بابا اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے، وہاں جا کے دعا و استغفار کریں، وہاں جا کے بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کے لیے دعا و استغفار کریں تاکہ قبر میں ان کو راحت ملے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہاں کتنے پریشان ہوتے ہیں، بندہ پکڑا گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ایک دن یوں ہی اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، سب کے سامنے، سب کی موجودگی میں، بچے، جوان، بہن، بھائی، ماں، باپ، رشتہ دار روتے رہ جائیں گے۔ چیخیں سنیے، کبھی محسوس کیجئے جن کے ماں باپ کی میتیں اٹھتی ہیں۔ اسی طرح سب کے سامنے قبر میں لے جایا جائے گا اور کوئی روک نہیں پائے گا، اور آپ کو کوئی روکنے کو تیار بھی نہیں ہوگا۔ قبر میں صرف آپ کے اعمال آپ کا سہارا ہوں گے، یا آپ کی اولاد آپ کا سہارا ہوگی جو آپ کے لیے دعائے خیر کرتی ہوگی۔ تو میری ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں، عزیز و کارو رخصت ہو چکے ہیں، وہ اگر ممکن ہے تو قبروں پہ حاضری دیں، ہر جمعے حاضری دیا کریں، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا و استغفار ضرور کیا کریں تاکہ اس کو قبر میں راحت ملے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا گو ہے۔